رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرما دیتے ہیں. بندے مومن کا درجہ اللہ تعالی جنت میں بلند فرما دیتے ہیں. تو وہ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کہ اے رب یہ درجہ بلند اچانک کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس استغفار کی برکت ہے جو تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں کیا تھا. یہ اس استغفار کی برکت کی وجہ سے ہوا تیرا درجہ بلند جو تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے کیا. یہ حدیث اور اس سے متعلق جو باتیں مجھے آج عرض کرنی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. ساری بات تو آج نہیں ہو سکے گی. آج بھی میں جتنا وقت ہوا آج انشاءاللہ، باقی پھر زندگی رہی تو پھر کل بات مکمل کریں گے انشاءاللہ. لیکن بڑی اہم باتیں بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں انسان پر، بے شمار نعمتیں اس کو آدمی گن نہیں سکتا. لیکن نفع کے اعتبار سے نعمتوں کی 3 قسمیں، فائدے کے اعتبار سے نعمتوں کی 3 قسمیں. پہلی قسم تو وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا نفع صرف دنیا میں ہوتا ہے انسان کو. دوسری قسم ان نعمتوں کی ہے کہ جس کا فائدہ آخرت میں ظاہر ہوگا. اور تیسری قسم نعمتوں کی وہ قسم ہے کہ جس کا فائدہ دارین میں انسان کو پہنچتا ہے. دارین سے آپ سمجھ گئے دنیا اور آخرت، دونوں جگہ انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ جو تیسری قسم میں نے عرض کی، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. اس میں سر فہرست نیک اولاد، اولاد صالح، جو دنیا میں بھی انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے لیے مفید اور نافع، اور اگر باپ مر جائے تو وہ اس طریق پر اولاد کو چھوڑ کر گیا ہے، اس راستے پر اولاد کو چھوڑ کر گیا ہے کہ مرنے کے بعد یہ اولاد اس کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو اس اعتبار سے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نعمتوں کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اولاد صالح، نیک اولاد. ابھی اس حدیث کی تشریح میں ابھی ذرا بات کر لوں، پھر انشاءاللہ میں کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو 5 چیزیں حاصل ہو جائیں تو اگر حاصل ہو جائیں تو وہ آدمی بڑا سعادت مند اور بڑا نصیبوں والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی نعمت اور سب سے پہلی چیز بیوی کا موافق ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اگر مزاج اور طبیعت میں موافقت ہے تو چاہے وہ چھپر میں رہ رہا ہے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ رہا ہے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر رہا ہے، اس کے لیے وہ جنت ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے میاں اور بیوی کے آپس میں مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، مزاجوں میں آپس میں انسیت اور مناسبت نہیں ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے شاندار محلات میں کیوں نہ رہ رہا ہو، کار کوٹھی کا وہ مالک کیوں نہ ہو، وہ زندگی جو ہے وہ جہنم سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 2 باتیں، ایک بات بیوی کا موافق ہونا، دوسرا فرمایا کہ انسان کی سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ اس کی روزی اس کے وطن میں ہو، اس کی روزی اس کے وطن میں ہو۔ اور یہ مثل مشہور ہے کہ وطن کی آدھی پردیس کی پوری سے بہتر ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ وطن کی آدھی پردیس کی پوری سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں 50,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے اور یہی آدمی وہاں باہر ملک جا کر 1,00,000 روپے کما رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں 50,000 بہتر ہے۔ یہ معنی ہے اس محاورے کا۔ اچھا جی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ پڑوسی اس کا اچھا ہو، پڑوسی اس کا اچھا ہو۔ اسی لیے روضۃ الادب ایک کتاب ہے، اس کے اندر مقولہ لکھا ہے، اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق۔ دیکھو، گھر تلاش کرنے سے پہلے پڑوسی دیکھ لو، اور سفر میں جانے سے پہلے سفر کے ساتھی کو دیکھ لو۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ گھر کی قیمت نہیں ہوتی، قیمت جو ہے وہ پڑوسی کی ہوتی ہے، کہ پڑوسی کس لیول کا ہے، پڑوسی کن خصلتوں کا ہے، کس مزاج کا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ کہ اس کے جو فرینڈ ہیں، اس کی جو سوسائٹی ہے، اس کے جو دوست ہیں، وہ نیک اور صالح ہوں، بس پھر تو ماشاءاللہ اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ اس لیے کہ نیک دوست، نیک رفیق کار، اچھے دوست، ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم یہ آدمی بہت زیادہ نیکی نہ کر سکا تو گناہوں سے بچا رہے گا۔ یہ اس کے دوست اس کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے، اس کو دور رکھیں گے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے دیکھ لینا چاہیے کہ آدمی کے دائیں اور بائیں، اڑوس اور پڑوس میں کس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں۔ اور میں نے کل شاید ظہر میں درس قرآن میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، سورہ مریم چل رہی ہے، وہاں پر بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ اچھا دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا دوست وہ انسان کے لیے اچھے راستے میں چلنے کا بہترین معاون ہے، بہترین رفیق ہے۔ بہت سارے ایسے دوست ہیں میرے علم میں ہیں، اور دوست سے مراد یہ نہیں ہے کہ نوجوان بڑی عمر کے ہمارے درس میں پورے سال بیٹھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں لوگوں کو کہ ماشاءاللہ ایک آدمی جو ہے وہ 4 6 لوگوں کو باقاعدہ فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے، فون پر ایک دوسرے کو فون پر اٹھاتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت۔ یہ ہے دوستی قابل رشک، یہ ہے تعلق قابل رشک۔ یہ نہیں کہ ہوٹلنگ بازی ہو رہی ہے، ادھر ادھر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، سارے اللہ تللے سارے چل رہے ہیں۔ جی دوست ہے میرا،
ایسی دوستی سے بہتر یہ کہ آدمی خلوت کی زندگی گزار لے. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اچھے دوست، نیک دوست. ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے. اچھا جی، پانچویں چیز ہے اولاد اس کی نیک اور صالح. اولاد اس کی نیک اور صالح. یہ 5 چیزیں انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے. اب اس روایت پر آ جائیں جو روایت میں نے ابھی شروع کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو داخل فرما دیں گے جنت میں تو اس کا درجہ بلند ہو جائے گا اچانک. اب اس حدیث کے 2 مطلب حضرات محدثین نے بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب بندہ جنت میں پہنچے گا تو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کو بلند درجات عطا فرمائیں گے تو وہ ان بلند درجات کو دیکھ کر عرض کرے گا کہ انا لی ھذا، اللہ میرے اعمال تو مجھے معلوم ہے کیسے تھے، لیکن یہاں تو درجات جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی بلند مجھے ملے. تو جواب دیا جائے گا بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، یہ بلند درجات جو تمہیں ملے ہیں وہ اس لیے کہ دنیا میں تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا تھا، تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تھی. تم نے اپنی اولاد کو جو علوم عطا فرمائے تھے وہ ان علوم کو لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا اور لوگوں کو دین کی اور خیر کی، نفع کی اور بھلائی کی باتیں بتا رہا تھا. اس سے تمہارے درجات ہم نے بلند کر دیے. ایک مطلب حدیث کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب جنت میں پہنچ جائے گا تو اچانک اس کا کوئی درجہ بلند ہو جائے گا، اچانک درجہ بلند ہو جائے گا. اس پر وہ حق تعالیٰ جل شانہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو جواب ملے گا کہ یہ تمہارے دنیا میں تمہاری اولاد کے استغفار کی برکت سے ہم نے تمہارا درجہ جو ہے وہ بلند کر دیا. دیکھیے یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہمارا زندگی کا کھاتا چل رہا ہے خاص طور پر اعمال کا، یہ جب تک کہ سانس ہے اس وقت تک کے ہے. بس جہاں یہ جسم سے روح نکلی، سانس ختم ہوئی، اب اعمال کا کھاتا بند ہو گیا، اب ختم. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ ان چیزوں میں علم نافع. علم نافع مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا سے گیا، کوئی اچھی کتاب لکھ کر گیا ہے، اچھی باتیں چھوڑ کر گیا ہے، پیچھے والے اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو علمی اور دینی اعتبار سے نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما رہے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. یہ اس نے ایسا کھاتا کھولا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوگا، حالانکہ مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مالی صدقہ جاریہ، جس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا. مالی صدقہ جاریہ یہ بہت کمال کی چیز ہے، بہت کمال کی چیز ہے. 3 چیزیں ہیں، ان میں ترتیب کیا ہے، کون سی چیز کتنی مفید ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ باتیں کل آئیں گی. یہاں میں صرف ضمن ذکر کر دوں. نمبر 1 دعا، نمبر 2 مالی صدقہ جاریہ میت کے لیے، مرنے والے کے لیے، اور نمبر 3 ایصال ثواب. اس کی تفصیل کل انشاءاللہ. تو علم نافع، اولاد صالح، صدقہ جاریہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد انسان کو اس کا نفع پہنچتا رہتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ مرنے والا اس ثواب کا ایسا منتظر رہتا ہے، ایسا منتظر رہتا ہے جیسے کہ ہم بھوک کے وقت ہمیں کھانے کی طلب ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ آدمی اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کاش کوئی مجھے تحفہ بھیج دے، کاش کوئی مجھے ہدیہ بھیج دے، کاش کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے.
کاش کوئی میرے لیے صدقہ جاریہ میں سے کوئی کام کر لے، مرنے والا ایسا انتظار میں رہتا ہے۔ چلیں بات پھر ہو گیا، بات لمبی ہے، پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد، اپنے والدین کے لیے نیک اولاد بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ کی کوئی شکل بن جائے کہ جس سے ہمارے والدین جو چلے گئے انہیں نفع پہنچتا رہے قیامت تک کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کاموں میں سے کسی کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔